السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 1، الدین یسر، دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3، من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بات کہو۔ حدیث نمبر 6، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث نمبر 7، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حدیث نمبر 8، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نمبر 13، حسن الخلق نصف الدین، خوش خلقی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 14، من تکبر ودعہ اللہ، جو غرور کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 15، المسلم اخو المسلم، وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 16، الکلمۃ طیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 17، لا يدخل الجنۃ قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 18، النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 19، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حدیث نمبر 20، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 21، الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ حدیث نمبر 22، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث نمبر 23، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 24، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 25، قل الحق وان کان مرا، حق بات کہو چاہے کڑوی ہو۔ حدیث نمبر 26، اجتنبوا الغضب، غصے سے پرہیز کرو۔ حدیث نمبر 27، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ حدیث نمبر 28، الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کے لیے نور ہے۔ حدیث نمبر 29، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث نمبر 30، افشوا السلام تسلموا، سلام کو عام کرو محفوظ ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 31، افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ حدیث نمبر 32، اشربوا الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیا کرو۔ حدیث نمبر 33، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرا رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ حدیث نمبر 34، الکذب ینقض الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 35، الامانۃ عز، امانت دار عزت کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 36، العدۃ دین، وعدہ قرض کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 37، الجنت دار الاسقیاء، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے۔ حدیث نمبر 38، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب مت پیو کیونکہ شراب ہر برائی کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 39، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل، ٹھیک ہے بہت اچھے سے لکھو گا۔ حدیث نمبر 40، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت الآتی، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 3، جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4، دعوت قبول کرنا۔ نمبر 5، اور سیکھنے والے کا جواب دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. پوچھو نہ کیا ہمارے سرکار بن کے آئے ظلمت کی وادیوں میں انوار بن کے آئے انوار بن کے آئے. پوچھو نہ کیا ہمارے اب رسول خدا آ گئے ناتوانوں کے مشکل کشا آ گئے دہر میں. اب رسول خدا آ گئے ناتوانوں مشکلیں بھاگو تھی ضیا دیکھ کر مشکلیں بھاگو تھی ضیا دیکھ کر مشکلیں بھاگ اٹھی ضیا دیکھ کر. وہ رسول خدا وہ خدا آ گئے ناتوانوں کے مشکل کشا آ گئے. میری آنکھوں کی پتلی میں سمایا ہے دریائے کرم گویا ایک قطرے میں سمٹا ہے دریائے کرم گویا ایک قطرے میں سمٹا ہے. کیا شوق مدینہ ہے کیسا مجھے سودا ہے. کیا شوق مدینہ ہے کیسا مجھے سودا ہے. ہر وقت تصور میں وہ گنبد خضرا ہے. ہر وقت تصور میں وہ گنبد خضرا ہے. اور یہ شعر دیکھیے گا. کہنے کو تو امی ہے
کہنے کو تو امی ہے وہ امی لقب، لیکن دنیا کا معلم ہے وہ علم کا دریا ہے، دنیا کا معلم ہے وہ علم کا دریا ہے کتنی حسین راتیں واللہ مدینے کی، ہے کتنی حسین راتیں واللہ مدینے کی، واللیل کے پردے میں والشمس کا جلوہ ہے، واللیل کے پردے میں والشمس کا جلوہ ہے۔ اور یہ آخر سے مدت سے میرے دل میں طیبہ کی تمنا ہے، مدت سے میرے دل میں طیبہ کی تمنا ہے، سینے میں دل مضطر رہ رہ کے تڑپتا ہے، سینے میں دل مضطر رہ رہ کے تڑپتا ہے۔ توفیق دی، یہ توفیق بخشی کہ اس ملک پور کی سرزمین پر ایک مکتب، ایک مدرسہ وہ قائم کیا جائے۔ کیوں قائم کیا جائے؟ تاکہ علم کا چراغ روشن ہو، دین کا علم پھیلے، اور یہ مدرسہ کا جو تسلسل ہے، اس مدرسے کو جو قائم ہو رہا، چھوٹے چھوٹے روم کرایہ پہ لے کے، فلیٹ کرایہ پہ لے کے، اس کو اب چھوٹا نہ سمجھے، یہ بھی پودا ہے، یہ سینچا جائے گا تو درخت بنے گا، اور اس کا تسلسل پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑتا ہے۔ جو مسجد نبوی میں مدرسہ صفہ جس کو کہا جاتا ہے، صفہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت تھی، وہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تعلیم حاصل کرتی تھی اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ تو اس کا تسلسل، اس کی کڑی جڑی ہوئی ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے حافظ وقاری شکیل صاحب کے دل میں توفیق بخشی، دل میں بات ڈالی، یہاں ایک مدرسہ قائم کیا جائے، چاہے وہ بھاڑے پہ لے کے، اللہ اگر پھر نواز دے گا تو اپنی زمین بھی لی جائے گی، اور پھر وہ تناور درخت بنے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی دعا رہی تو میرے محترم دوستو، تو اللہ کا شکر گزار ہے ہم لوگ، اور اہل محلہ یہاں پہ ایک دین کا مدرسہ، ایک دین کا مکتب قائم ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، جن کا وقت لینے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، ایسے علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت حافظ وقاری مدرسہ عظمتیہ کے نام سے جو آپ سنتے ہیں، مدرسہ بنگال میں مدرسہ عظمتیہ ام المدارس کی حیثیت رکھتی ہے، جس طرح دارالعلوم دیوبند پورے ہندوستان میں ام المدارس کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طریقے سے بنگال میں
दारुल मदरसा अज़मतिया कह लीजिए, वो जो है उम्मुल मदारिस की हैसियत रखती है। तो पूरा घराना अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता और एक से एक हाफिज कुरान, हाफिज कुरान उलमाए किराम उस घराने में अल्लाह ने दिया। तो ऐसे लोगों की सरपरस्ती में हम लोग हैं और ऐसे लोगों की ज़ियारत हो रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम लोग। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا لا يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. अब कारी उबैदुल्लाह साहब ने हमको जोश दिला दिया और हिंदुस्तान के दो नात खां बैठे हैं। हमको मालूम कि लगता है कि शकील साहब को नहीं पहचानते हैं। ये दो नात खां हम जानते हैं, ये शोला शबनम,
بہرحال نعت لکھنے کا یہ سامان بنا لوں تو لکھوں مشک و عنبر سے دہن اپنا بسا لوں تو لکھوں مشک و عنبر سے پہلے جبریل. یہ نعت سننے کو نہیں ملے گی، اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ غور سے سنیں. پیسہ دیجیے مت دیجیے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. پہلے جبریل سے آداب کتابت سیکھوں. پہلے جبریل سے آداب کتابت سیکھوں، پھر قلم کو بھی درودوں سے سجا لوں تو لکھوں. پھر قلم کو بھی درودوں سے سجا لوں تو لکھوں. بخشش فرما اس ادارے کے لیے جنہوں نے ابھی تک تعاون کیا ہے، چاہے وہ باری والے کی شکل میں ہو یا کچھ لین دین کرنے والے کی شکل میں ہو، اے اللہ ان سب پر اپنا رحمت نازل فرما. ان کو اور زیادہ سے زیادہ اس مدرسہ العلوم کے حق میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کام شروع ہوتا ہے تیرے نام سے شروع ہوتا ہے، تیرے نام سے، نام کی برکت سے اس مدرسہ میں بچوں کو اے اللہ آنے اور اس میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم جادوگروں کی جادوگری سے، ٹوٹکا والوں کے ٹوٹکے سے اے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما. اے مولا کریم کسی بھی آفت بلا دکھ مصیبت سے ہم سب کی حفاظت زندہ رہے، کلمے پہ زندہ رہے. اے اللہ میری موت کلمے پہ عطا فرما. اے اللہ شرک سے بچا، کفر سے بچا، بدعت سے بچا، خرافات سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں چلنے والا بنا. اے اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی دعا کو اپنے رحمت کے صدقے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم الکریم والحمد للہ.